السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر الی آخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے کرم، اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کا مقدس ترین مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کی رفعت و عظمت، قدر و منزلت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث سے لگائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن۔ رمضان مبارک کی پہلی رات آتے ہی شیطانوں اور سرکش جناتوں کو بیڑیوں میں یعنی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النیران فلم يفتح منها باب۔ جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور پورے مہینے جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ دوسری طرف کیا حال ہے؟ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب۔ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے رمضان جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وینادی منادٍ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا یہ آواز لگاتا ہے، یہ پکارتا ہے: خیر و برکت کے طلبگارو، اے بھلائی کے طلبگارو آگے بڑھو، اور اے شر و معصیت کے لٹیرو، اے گناہ گارو دور بھاگو، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہت سے جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات میں یہی معاملہ ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان مبارک کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی رحمت، اس کی مغفرت، جہنم سے خلاصی، اس کے تمام فضائل آپ کے ذہنوں میں ہیں، بار بار اس کی ادا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے خاص طور سے، چونکہ یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس کے بعد اب تیسرا عشرہ شروع ہوگا، میں شب قدر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد پوری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو رمضان مبارک کا پورا مہینہ انوار و برکات سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جس سے رمضان کی قدر و منزلت میں چار چاند لگ گیا۔ رمضان کو دربار خداوندی سے دو ایسے چراغ عطا کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے اس مہینے کی تابانی، اس مہینے کی جلوہ اور اس مہینے کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور رونق اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں، پہلا قرآن اور دوسرا شب قدر۔ اس مہینے کا تعلق قرآن پاک سے بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے میں اپنے اوقات کو صرف کریں، کیونکہ اس مہینے کا تعلق قرآن پاک سے گہرا ہے۔ اور رمضان کی جو دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات پوشیدہ رکھی ہے جو ثواب اور انعام سے لبریز ہے۔ ایک ایسی شب، ایک ایسی رات جس کی عبادت 1000 راتوں کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، جس کی ریاضت 1000 راتوں کی تہجد گزاری اور شب زندہ داری یعنی راتوں کو جاگنے سے بڑھی ہوئی ہے۔ مسلمان اس رات کو لیلۃ القدر اور شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت اور برتری کو قرآن کریم اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے لوگو، شب قدر اتنی عظیم و بابرکت ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن جیسا مقدس کلام نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے لوگو، تم شب قدر کی اہمیت نہیں جانتے، تم شب قدر کی قدر و منزلت سے ناواقف ہو، تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ رات کتنی عظیم ہے، ہمارے یہاں اس کی کیا حیثیت و اوقات ہے۔ آؤ ہم بتاتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فیاضی اور اللہ کا انعام دیکھیے کہ یہ تمام ثواب شب قدر کو اللہ کے ذکر کرنے سے آباد کرنے پر حاصل ہو جائے گا۔ آپ سوچئے، تنہا شب قدر کی عبادت پر مل جائے گا، صرف آپ شب قدر کی عبادت کر لیا تو یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
یعنی جتنا ثواب ایک مہینے کی عبادت پر ملے گا، جتنا ثواب 1000 مہینے کی راتوں کی ریاضت پر ملے گا، جتنا ثواب 1000 مہینے کی تہجد گزاری پر ملے گا، جتنا ثواب 1000 مہینے کی شب زندہ داری پر ملے گا، اور جتنا ثواب 1000 مہینے کے ذکر و اذکار تسبیح و تلاوت پر ملے گا، میرے محترم بزرگوں دوستو، شب قدر کی ایک رات میں سارے ثواب مل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو شب قدر کی قدر کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان اور حساب کے ساتھ یعنی ثواب کی امید کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، تصور کیجئے میرے محترم بزرگوں دوستو، مسلمانوں کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اتنا انعام، اتنا فضل ہے، تو پھر اس رات کو ہم غفلت میں گزار دیں، ہم سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخر کون سی چیز ہمیں شب قدر کی قدر کرنے سے روک رہی ہے؟ کیا اسباب و عوامل ہیں جو شب قدر کی تلاش میں مانے ہیں؟ کون سی مصروفیات ہمیں شب قدر کو حاصل کرنے نہیں دے رہی ہے؟ کیا مشغولیات ہیں جن میں پھنس کر ہم شب قدر جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا وہ تمام اچھائی اور بھلائی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی شب قدر کی خیر و برکت سے وہی شخص محروم ہو جاتا ہے جس کی قسمت پر محرومی اور حرمان نصیبی کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ جو غافل ہیں وہ اس شب قدر میں بھی غفلت ہی میں رہتے ہیں۔ قدر کرتے ہیں وہ جن کو خدا کا خوف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ رمضان مبارک کے آخر عشرے میں بالخصوص طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، خود بھی عبادت کریں، اپنی آل و عیال کو بھی اس عشرے میں ذکر و عبادت میں لگائیں، کیونکہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ یہ تو سارے رمضان میں عبادت کے اہتمام کرتے تھے، لیکن جب اخیر کا عشرہ ہوتا تھا تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ بالکل عبادت کے لیے راتوں کو پوری رات جاگا کرتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے اور راتوں کو جاگ کر پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں میں حصہ لیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں اس رات میں کیا دعا مانگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ترمذی شریف کے اندر ہے۔ ترجمہ ہے، اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عشرے کا اعتکاف بھی سنت قرار دیا، سنت مؤکدہ علی الکفایہ علماء نے اس کو لکھا ہے، یعنی اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے محلے کی مسجد میں ایک بھی آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کر لیا 10 روز کا تو پھر پورے محلے والوں سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے، اور اگر کسی ایک نے بھی محلے کی مسجد میں اعتکاف نہیں کی تو پھر سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف کا مقصد اللہ پاک کی ذات کے ساتھ دلی تعلق قائم کرنا ہے، تمام مشغولیت سے کٹ کر اسی کی پاک ذات میں مشغول ہو جانا ہے، اور تمام لوگوں سے الگ ہو کر صرف اللہ کی محبت دل میں بٹھا لینا ہے۔ اور اعتکاف کا خاص مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاق راتوں میں، اخیر کے طاق راتوں میں شب قدر کا زیادہ چانس ہے، تو جو آدمی 24 گھنٹہ اعتکاف میں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اسے شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ اعتکاف کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا جب تک اعتکاف میں رہتا ہے اسے مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے، چاہے وہ سوتا رہے، کوئی لمحہ اور سیکنڈ عبادت و ثواب سے غافل نہیں رہتا۔ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک برابر رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا ہے اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت شریفہ اخیر عشرہ ہی کے اعتکاف کی رہی ہے۔
اس لیے علماء کرام نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اخیر عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ فرمایا۔ اس کی ابتدا 20ویں روزے کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا ہو، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں مردوں کے لیے ہر آبادی کی مسجد میں کم سے کم ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ اور اگر کسی نے بھی یہ سنت ادا نہیں کی تو پوری آبادی والوں کو سنت کے چھوٹنے کا گناہ ضرور ہوگا۔ اور اگر آبادی کی کسی بھی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو ساری بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آبادی کی ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ بعض علماء نے ہر محلہ والوں کے لیے اعتکاف کو سنت کہا ہے۔ آج میں آپ تمام حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنی اپنی مسجدوں میں اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ اخیر عشرے کا اعتکاف رہ نہ جائے، اسی لیے کم سے کم درجے میں کسی ایک آدمی کو متعین کر کے اعتکاف کے لیے بٹھا دیں اور ان کے سحر کا، افطار کا، ان کی ضرورتوں کا پورا خیال اور پاس و لحاظ رکھیں۔ اس لیے امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اعتکاف کی تو بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایک دن کا بھی اعتکاف اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، جس کی دوری جہنم سے آسمان و زمین کے درمیان کی دوری سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو آپ اندازہ لگائیے 10 دن کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے حضور دعا بھی کریں کہ اللہ آپ نے کرم کیا اور فضل کیا کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمیں دیا، ہم سے اللہ رب العزت روزہ بھی رکھوا رہے ہیں، تراویح بھی پڑھوا رہے ہیں۔ اے اللہ ایک کرم اور کر دیجئے کہ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق دیجئے تاکہ ہم شب قدر کو حاصل کر کے اپنی آخرت بنا لیں۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔